اللہ اللہ۔ کل کی آیات میں مشرکین کا اس عقیدہ، کفار کا یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھنا، اس کا وہ انکار کرتے اور اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کے ثبوت کے لیے کل کی آیات میں بھی کچھ باتیں اور ان کے اوپر جو اس کفر اور شرک کی وجہ سے آخرت میں جو عذابات آئیں گے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ساتھ اپنی قدرت کو ذکر کیا کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اس طرح پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا، تو جو ذات پانی کے قطرے سے تمہیں اس طرح کا اچھا بھلا انسان بنا سکتی ہے، اس کے لیے دوبارہ زندہ کرنا تو یہ کوئی مشکل نہیں۔ اسی طرح آج کی آیات میں فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو، وَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں نہیں نصیحت حاصل کر کہ پہلی پیدائش اس کو تم مانتے ہو کہ اللہ نے کی ہے، مشرک بھی مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، انسان بنایا، چھوٹا بچہ تھا، معصوم تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑا کرتے کرتے وہ جوان ہوا، پھر جوانی سے بڑھاپے میں آیا، تو اتنی جو ہے اس نے سفر طے کیا، اتنی تبدیلیاں اس کی زندگی میں آئیں، تو یہ اللہ کی ذات جو وہی کر رہی ہے، تو تم اس سے کیوں نہیں نصیحت حاصل کرتے؟ پھر فرمایا فرأیتم ما تحرثون، کیا بس دیکھا تم نے اس چیز کو جس کو تم بوتے ہو، زمین کے اندر جو تم دانے بوتے ہو، گندم ہے یا چاول ہے یا باجرہ ہے یا جو بھی ہے، جو بھی چیز تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم ہیں اگانے والے؟ تم دانا پھینکتے ہو، اب اس کو زمین سے اگانا وہ ہمارا کام ہے، ہم اس سے فصل بناتے ہیں، فصل اگاتے ہیں۔ تو جو ذات زمین کی تاریکیوں میں دانے سے اگا کر فصل پیدا کر سکتی ہے، تو اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا اور مٹی سے نکالنا یہ کیا مشکل ہے؟ اور فرمایا یہی فصل لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں اور بتا کر دیں اس کو چورا چورا، فصل تم تفکرون، پھر تم ہو جاؤ گے باتیں کرتے۔ کیا باتیں کریں گے؟ انا لمغرمون، بے شک ہم البتہ تاوان کے نیچے آ گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اچھی بڑی فصل جو ہے لہلاتی فصل عطا کی اور زمین سے اس کو نکالا، تو یہ تم دن رات دیکھتے ہو، سال پورا مہینوں مختلف فصلیں نکلتی ہیں، تو زمین سے فصلیں نکلتے دیکھتے ہو، یہ ہم ہی نکال رہے ہیں، ہم ہی اس کو پیدا کر رہے ہیں، تو اسی طرح زمین سے ہم مردوں کو بھی نکالیں۔ پھر فرمایا فرأیتم الماء الذی تشربون، کیا بس دیکھا تم نے اس پانی کو، وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، تمہیں پانی کی نعمت ملی ہے اور اس کو تم پی کر اپنی پیاس بجھاتے ہو، اانتم انزلتم من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اتارا ہے اس کو بادلوں سے یا ہم نے اتارنے والے؟ بادلوں سے اتارنا یہ کس کا انداز ہے؟ تمہارے معبود جھوٹے معبودوں کی یا تمہاری قدرت میں یہ ہے؟ کسی کی قدرت میں نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو بادلوں سے پانی اتار، اور خصوصاً ان علاقوں کے لیے بارانی پانی جو بارش کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر گزر اوقات اسی پانی سے ہوتے، اسی پانی کو استعمال کرتے ہیں، اسی کو اکٹھا کرتے ہیں، اسی سے ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ یہاں تو اس لیے زیادہ اس کا احساس نہیں ہوتا، ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پر دوسرا پانی بھی ہے، بور والا کر لیتے۔ تو یہ پانی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں، نمکین بنا دیں، پھر تم کیوں نہیں شکر ادا کرتے؟ یہ پانی بہت سارے علاقے پاکستان میں ایسے ہیں، ڈیرہ غازی خان کی طرف ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پانی کڑوا ہے، اگر آپ پی لیں ایک ایک گھنٹہ آپ کا منہ کڑوا رہے، ایسا پانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں میٹھا پانی عطا کیا، اور بات جو
پانیوں میں سے جو پانی ہے زمزم کے علاوہ تو جتنے بھی پانی ہے زمین پر ان میں سے بہترین پانی بارش کا پانی ہوتا ہے، میٹھا پانی، بہترین پانی۔ فرمایا یہ ہم نے تمہیں عطا کیا۔ تو جو ذات آسمانوں سے میٹھا پانی اتار سکتی ہے اس کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر فرمایا افرأیتم النار التی تورون، کیا پس تم نے دیکھا اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو؟ آج تو ہم آگ گیس سے جلاتے ہیں یا لکڑی ہوئی ماچس سے جلاتے۔ پہلے زمانے میں یہ ماچسیں نہیں ہوتی تھی، ایک سبز رنگ کا درخت تھا، اس کی دو ٹہنیوں کو لوگ رگڑتے تھے، اس سے چنگاری نکلتی اور آگ چلتی تھی۔ اب سبز رنگ کا درخت ہے، سبز ٹہنیاں ہیں، ان سبز ٹہنیوں سے آگ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ لوگ سفر کرتے تھے، ساتھ دو ٹہنیاں رکھ لیتے، راستے میں جہاں کچھ پکانا ہوتا ان ٹہنیوں کو رگڑتے اور آگ نکلتی اور جلنے لگتا ہے۔ تو فرمایا کیا پس دیکھا تم نے اس آگ کو جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے پیدا کیا اس کے درخت کو یا ہمیں پیدا کرنے والے؟ اس کا درخت جس سے تم آگ جلاتے ہو وہ درخت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جو ذات ایسا درخت بنا سکتی ہے جس سے تم آگ جلاتے ہو وہی ذات ہے جو قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اس نے بس کن کہنا ہے، فوراً مردے زمین سے نکل کر باہر کو آ جائیں گے۔ تو فرمایا نحن جعلنا تذکرۃ ومتاع للمقوین، ہم نے بنایا ہے اس کو نصیحت اور سامان مسافروں کے لیے، یہ جو درخت ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، پھر تسبیح بیان کریں اے پیارے پیغمبر اپنے رب کے نام کے ساتھ جو بڑا ہی عظمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کی تسبیح کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی آخری روایت ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں لیکن ترازو میں جب ان کو تولا جائے گا قیامت کے دن وہ بہت وزنی نکلیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے ہی پسند ہیں، اور وہ کیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ہے، اس کو آدمی صبح شام کرے، چلتے پھرتے کرے، دکان پر بیٹھے ہوئے کرے تو بہت دیکھے، جب قیامت کے دن کو تولا جائے گا تو بہت وزنی یہ تسبیح نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔